اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں خوف کے درجات اور ان کی مختلف صورتوں کا بیان ہوگا۔ جان لیجئے کہ خوف ایک قابل تعریف چیز ہے، لیکن بعض اوقات یہ گمان کیا جاتا ہے کہ جو چیز قابل تعریف ہو وہ جس قدر زیادہ اور مضبوط ہو اسی قدر اچھی ہے، حالانکہ یہ غلط گمان ہے۔ دراصل خوف اللہ تعالیٰ کا ایک کوڑا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو علم و عمل کی پابندی کی طرف ہانکتا ہے تاکہ بندے اس کے قرب کا مرتبہ پانے میں کامیاب ہو سکے۔ چوپایوں اور بچوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اگرچہ کوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر وقت انہیں مارتے رہنا کوئی اچھا عمل ہے۔ خوف کے 3 مراتب ہیں: ایک حد سے کم، دوسرا حد سے زیادہ، تیسرا معتدل۔ ان تینوں میں سے معتدل اور اوسط درجے کا خوف بہترین اور قابل تعریف ہے۔ جو خوف حد سے کم ہو وہ عورتوں پر طاری ہونے والی رقت کی طرح عارضی ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کی کوئی آیت سننے پر یا پھر کوئی ڈرا دینے والا معاملہ دیکھ لینے پر خوف کی کیفیت پیدا ہوئی، رونے دھونے آنسو بہانے کا سلسلہ ہوا، اور پھر جب وہ ڈرانے والی چیز نظروں سے اوجھل ہو گئی تو دل دوبارہ اپنی سابقہ غفلت والی حالت پر لوٹ آیا۔ اس قسم کا خوف حد سے کم اور انتہائی معمولی نفع کا حامل ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی طاقتور جانور کو ہانکنے کے لیے کمزور سی ٹہنی کا استعمال کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس ٹہنی کے مارنے سے نہ تو جانور کو کوئی خاص تکلیف ہوگی اور نہ وہ منزل کی طرف چلنے پر آمادہ ہوگا۔ عارفین اعظام اور علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے علاوہ دیگر تمام عام لوگوں کا خوف اسی قسم کا ہوتا ہے۔ علماء سے میری مراد وہ لوگ نہیں جو رسمی طور پر علم حاصل کر کے عالم کہلانے لگتے ہیں، کیونکہ یہ تو سب لوگوں سے زیادہ خوف الہی سے دور ہوتے ہیں، بلکہ وہ نفوس قدسیہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں، نشانیوں اور افعال کا علم رکھنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی نعمتوں، نشانیوں اور افعال کا علم رکھنے والے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کا وجود آج کے دور میں بہت کم ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم نے انکار کیا تو یہ کفر ہوگا، اور اگر اقرار کیا تو جھوٹ ہوگا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حقیقی خوف الہی وہ ہے جو انسان کے اعضاء کو گناہوں سے روک کر نیک اعمال کا پابند بنا دے، جبکہ جو خوف اعضاء میں اثر نہ کرے وہ محض دل میں آنے والا ایک خیال ہے اور اس قابل نہیں کہ اسے خوف الہی کا نام دیا جائے۔ حد سے زیادہ خوف وہ ہے جو اس قدر شدید ہو کہ اعتدال کی حد سے تجاوز کر جائے، یہاں تک کہ اس کا شکار شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اور ناامیدی میں مبتلا ہو جائے۔ اس قسم کا خوف بھی شرعاً قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ انسان کو عمل سے روک دیتا ہے۔ خوف کا مقصد وہی ہوتا ہے جو کہ کوڑے کا مقصد ہے، یعنی عمل پر ابھارنا۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو پھر خوف میں کوئی کمال نہیں، کیونکہ در حقیقت خوف میں نقصان ہے، اس لیے کہ خوف لا علمی اور عاجزی کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ لا علمی سے اس لیے کہ بندے کو اپنے معاملے کے انجام کی خبر نہیں ہوتی، اگر اسے خبر ہو جائے تو وہ خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے انجام سے خوف کا شکار ہوتا ہے، جس کے بارے میں
وہ تردد کا شکار رہے۔ عاجز ہونا بھی خوف کے پیدا ہونے کا سبب ہے، کیونکہ بندے کو ایک ایسی چیز کا سامنا ہے جس سے بچنا چاہیے، لیکن وہ اسے دور کرنے پر قادر نہیں۔ اس صورت میں چونکہ بندے کی کمزوری کا اظہار ہے، اس لیے عجز قابل تعریف ہے، ورنہ در حقیقت علم اور قدرت محمود ہے۔ ہر وہ صفت جس سے اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا جا سکے وہ محمود ہے، جبکہ جس صفت سے اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کرنا جائز نہ ہو اس میں در حقیقت کوئی کمال نہیں۔ ایسی صفت اپنے سے بڑی کسی کمزوری کے اعتبار سے ہی قابل تعریف ہوتی ہے۔ مثلا دوا کی تکلیف کو برداشت کرنا در حقیقت کوئی کمال نہیں بلکہ ایک طرح کی خامی ہے، لیکن اگر مرض اور موت کی تکلیفوں کو دیکھا جائے تو ان کے اعتبار سے دوا کی تکلیف کو برداشت کرنا قابل تعریف ہے۔ بہرحال ایسا خوف جو انسان کو عمل کی طرف راغب کرنے کے بجائے مایوسی اور ناامیدی میں مبتلا کر دے وہ مذموم ہے۔ اس قسم کا خوف بعض اوقات انسان کو شدید مرض، کمزوری، حیرانی و دیوانگی بلکہ موت تک بھی لے جاتا ہے۔ ایسا خوف شرعاً مذموم ہے اور یہ اس مار کی طرح ہے جس کے سبب بچہ ہلاک ہو جائے، یا پھر اس کوڑے کی مثل ہے جو جانور کو ہلاک یا بیمار کر دے، یا پھر اس کے کسی عضو کو ضائع کر دے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت ایسی باتوں کا بیان فرمایا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ انہیں بیان کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے حد سے تجاوز کرنے والے اور مایوسی میں مبتلا کرنے والے خوف کا علاج کیا جا سکے۔ ہر وہ چیز جسے کسی مقصود اور مراد تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اس کی اسی قدر مقدار قابل تعریف ہوتی ہے جو مطلوبہ مقصود تک پہنچانے میں معاون ثابت ہو، جبکہ جو مقدار مقصود تک نہ پہنچا سکے یا اس سے تجاوز کر جائے وہ قابل مذمت ہوتی ہے۔ خوف کا مقصود وہ مطلوب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو احتیاط، پرہیزگاری، تقوی، مجاہدہ، عبادت، فکر و ذکر اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے دیگر اسباب حاصل ہو سکے، اور ان سب اسباب کو پانے کے لیے بدن کی صحت اور عقل کی سلامتی کے ساتھ زندگی ضروری ہے۔ اس لیے خوف کی کوئی بھی ایسی قسم جو ان اسباب میں خلل پیدا کرے وہ شرعاً مذموم ہے۔ خوف اگر انسان کو عمل کی طرف راغب نہ کرے تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور یہ اس کوڑے کی طرح ہے جو جانور کی رفتار میں اضافہ نہ کرے۔ خوف اگر بندے کو عمل پر ابھارتا ہے تو پھر اثر کے اعتبار سے اس کے مختلف درجات ہیں۔ اگر یہ بندے کو صرف عفت یعنی شہوات کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے سے باز رکھتا ہے تو اس کا بھی ایک درجہ ہے۔ اگر اس کی بدولت بندے کو ورع کی دولت حاصل ہو تو پھر اس کا درجہ ما قبل درجے سے بڑا ہے، جبکہ خوف کی بدولت حاصل ہونے والا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ بندہ صدیقین کے مقام تک پہنچ جائے۔ اس درجے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خوف دل پر ایسا غالب آ جاتا ہے کہ بندے کے ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر کسی کا خیال دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں غیر اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی۔ خوف کے قابل تعریف درجات میں سے یہ سب سے بڑا درجہ ہے، اور اسے پانے کے لیے بھی صحت و عقل کی سلامتی ضروری ہے۔ خوف کی یہ کیفیت اگر اعتدال کی حد سے تجاوز کر کے صحت اور عقل کے فساد کا باعث بن جائے تو پھر یہ ایک مرض ہے جس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا خوف بھی قابل تعریف ہوتا تو امید وغیرہ کے اسباب کے ذریعے اس کا علاج کرنا واجب نہ ہوتا۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو محمد سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کئی دنوں تک بھوک کو اختیار کرنے والے مریدین سے فرمایا کرتے تھے اپنی عقلوں کی حفاظت کرو، کیونکہ ناقص العقل شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان